بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حیض کے بعد کب جماع کیا جائے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں تفصیل کے ساتھ جانیں گے، تو اس ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے گا۔ جب حیض کا خون بند ہو جائے اور عورت اپنی شرمگاہ کو دھو لے یا پھر وضو کر لے یا غسل کر لے، تب اس سے جماع کرنا جائز ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید میں طہارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا اطلاق 3 حالتوں پر ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جب تک غسل نہ کر لے یا کسی عذر کی وجہ سے بجائے غسل کے تیمم نہ کر لے، اس سے جماع جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک میں مدت حیض کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اب اگر حیض 10 دن سے کم میں بند ہو جائے تو اس وقت جماع جائز ہے جب وہ غسل کر لے یا ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے، اور اگر خون پورے 10 دن کے بعد بند ہو جائے تو غسل سے پہلے ہی اس سے جماع جائز ہوگا، لیکن مستحب یہی ہے کہ عورت کے غسل کر لینے کے بعد ہی اس سے جماع کیا جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک ایام حیض گزر جانے کے بعد نہانے سے پہلے عورت سے صحبت نہ کرے کہ قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ فائدہ: چونکہ ایام حیض میں عورتیں غسل کرنا بند کر دیتی ہیں، اس لیے عقل سلیم کا بھی یہی تقاضا ہے کہ غسل کے بعد صحبت کی جائے، تاکہ بوس و کنار کے وقت عورت کے بدن کی بدبو ناگوار نہ معلوم ہو۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ایک لائک لازمی کر دیں۔ جزاک اللہ۔